آزاد کشمیر کے دریا، پل اور آبادیاں دیکھ دیکھ کر اشرف ڈار کا سینہ خوشی سے پھولتا جا رہا تھا۔ تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں آزادی حاصل ہے، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ سب ایک سرحدی علاقے کی ایسی عمارت میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے کنٹرول لائن صاف نظر آتی تھی، حتیٰ کہ موسم سازگار ہونے کی صورت میں وہ بھارتی فوجی نقل و حرکت بھی دیکھ سکتے تھے۔ کشمیر ہمارا ہے، ایک اور مجاہد نے کہا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا، اس نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی اور اسے اشرف ڈار کی واپسی پر مقبوضہ کشمیر جانا تھا۔ اسے سبھی پیار سے سرفراز کہتے تھے اور بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کا اصلی نام بھی یہی ہے۔ ہاں، کشمیر ہمارا ہے، اور یہ آزاد کشمیر جہاں کشمیر کے لیے بیس کیمپ ہے، اشرف ڈار نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں صرف گلہ یہ ہے کہ بیس کیمپ سے جہاد کشمیر کی اس طرح مدد فراہم نہیں کی جا رہی جس طرح افغان جہاد کے لیے کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی، اشرف ڈار نے بہت یقین کے ساتھ کہا۔ رات ہونے والی تھی، کھڑکی سے نظر آنے والی کوہ ہندو کش کی چوٹیاں بھی اب اندھیروں میں گم ہونے لگی تھی، لیکن کہیں کہیں بڑے بڑے سفید دھبے ضرور نظر آ رہے تھے۔ یہ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف تھی جس پر مزید تہیں جمنے والی تھی۔ ہم نے اشفاق مجید وانی کا نام سنا ہے برادر، ایک نوجوان پاکستانی نے اشرف ڈار کی طرف دیکھ کر کہا۔ کہ واقعی بہت خطرناک شخص ہے۔ ہاں، بھارتی غاصبوں کے لیے وہ شرارہ ہے، موت کا دوسرا نام۔ اشرف ڈار کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم تو اسے جانتے ہوگے احمد، تمہارے اسکول کا طالب علم تھا۔ کیا؟ احمد نے کانگڑی ذرا قریب کھسکاتے ہوئے حیرت سے اشرف کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایرا اسکول سری نگر کا طالب علم تھا وہ۔ ہاں، بعد میں اس نے ڈان اسکول باسکو میں بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ اذان ایسی دیتا ہے کہ دل بھر بھر آتا ہے۔ پہلے ذوق بلال ہی تھا، مگر اب شوق جہاد بھی ہے اسے۔ نظریاتی طور پر ہم سے جدا ضرور ہے، لیکن ہماری منزل ایک ہی ہے۔ شوق جہاد اسے فلم عمر مختار دیکھ کر ہوا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اشفاق نے بنگال کے نکسل باڑیوں کی پوری تحریک کا جائزہ کلکتہ جا کر لیا، اور اس انداز میں وہ اس کے ساتھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس بار مقبوضہ کشمیر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اشفاق ان کے خلاف رایامہ ہموار کرنے میں بھی بہت آگے آگے ہوگا۔ اشرف ڈار کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اشفاق مجید وانی کا ذکر کر کے بہت خوش ہو رہا تھا۔ ایک مجاہد دوسرے مجاہد کے ذکر سے اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ مقبوضہ وادی میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی گرفتاریاں یقیناً انتخابات میں اپنی پسند کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے دہلی سرکار کے کسی اہم منصوبے کا حصہ تھی، لیکن گرفتاریاں شروع ہوتے ہی وادی میں زبردست ہنگامے شروع ہو گئے۔ شبیر احمد شاہ کی گرفتاری نے مسلح جدوجہد کو تیز کیا تھا، تو عبدالحمید شیخ کی گرفتاری نے مجاہدین کی مختلف تنظیموں کو قریب کر دیا۔ سازگری پورہ کے واقعات کے بعد جب اخبارات میں حزب المجاہدین کے قیام کا اعلان ہوا تو پوری وادی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ سکندر جیسے لوگوں کی کوششیں رائے گاہ نہیں گئی، زوبی نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا۔ اس وقت وہ دوسری خواتین کے ساتھ ریگل چوک سری نگر کے قریب ایک مکان میں تھی۔ یہاں دختران ملت کا اجلاس ہوا تھا، جس میں سری نگر، اننت ناگ، اسلام آباد اور بارہ مولہ میں ہونے والی گرفتاریوں کے بعد شروع ہونے والی ہڑتال میں خواتین کے کردار پر بحث ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب عورتیں بھی زیادہ سرگرمی سے جدوجہد میں حصہ لیں گی۔ 1 نومبر کو مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان سینکڑوں مقامات پر تصادم ہوئے تھے، جن میں ایک مرد کے ساتھ ایک عورت بھی شہید ہوئی تھی، اور ہاں ٹیپو کی بھی یہی خواہش تھی کہ سب یکجا ہو کر کام کریں۔ شہلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی JKLF اس اتحاد میں شامل نہیں۔ کمل کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ثنا بولی۔ وہ اتحاد میں ہوں یا باہر، ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے۔ کیا ہم یہ کیوں بھول سکتے ہیں کہ JKLF کے مجاہدوں نے شہلا کو بچانے کے لیے جو کارروائی کی تھی، اس میں ایک کڑیل نوجوان شہید ہوا اور حمید شیخ گرفتار۔ یہ خون سے خون کا تعلق ہے میری بنو۔ کوئی تنظیم میں شامل ہے اور کوئی نہیں، لیکن جدوجہد برابر کی ہے، ایک مقصد کی خاطر۔
ہاں تم بالکل سچ کہتی ہو، کنول ایک طویل سانس لے کر بولی۔ خیر چھوڑو، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اننت ناگ جانا چاہتی ہوں مگر وہاں کرفیو نافذ ہے، اب کیا کروں؟ وہاں کا پروگرام فی الحال ملتوی کر دو، ثنا نے جواب دیا۔ اب تو یہاں بھی بے شمار کام نکل آئے ہیں، کچھ دنوں بعد ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں ہوگی کہ ایک محلے سے دوسرے محلے جا سکیں۔ ویسے سوپور والوں نے تو کمال ہی کر دکھایا، زوبی نے کہا۔ ایسی شاندار ہڑتال کر رکھی ہے کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ سب اپنے بھائی ساقی اور ان کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، شہلا نے بڑے فخر سے کہا۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ اس بار سوپور پیچھے نہیں رہے گا۔ میرا یقین ہے کہ اب وادی کا کوئی علاقہ کسی بھی علاقے سے پیچھے نہیں رہے گا دوستو، زوبی نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ آزادی کی جدوجہد اب شروع ہوئی ہے تو ہمارا قافلہ منزل پر جا کر ہی دم لے گا۔ سنو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تاریخ اپنے سامنے بنتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ابھی ہر طرف ظلم کے سائے ہیں، جبر کے اندھیرے ہیں، لیکن یہی گھوپ اندھیرا روشنی کا پیغامبر ہے۔ اپنے فیض صاحب نے کیا خوب کہا تھا، یہی تاریکی تو ہے غازۂ رخسارِ سحر، یہی تاریکی تو ہے غازۂ رخسارِ سحر، صبح ہونے کو ہی ہے اے دل بیتاب ٹھہر۔ ڈی ایس پی اصغر علی نے انسپیکٹر بدر عالم کی طرف دیکھ کر برہم لہجے میں کہا، ہوا کیا؟ یہ ایس پی اللہ بخش کی مت ماری گئی تھی کہ وہ اسے اسپتال لے کر چلا گیا؟ کیا راج باغ انٹروگیشن سینٹر میں ڈسپینسری نہیں تھی؟ اب دیکھ لو، ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن حمید شیخ اسپتال میں ہی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی، اشفاق وانی، یاسین ملک کا پتہ تو چل ہی جاتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹیپو اور سکندر کی اصلیت بھی سامنے آ جاتی۔ میں نے آئی بی والوں سے بات کی ہے کہ وہ ٹیپو اور سکندر کے بارے میں جلد از جلد کوئی رپورٹ دے سکیں۔ جہنم میں گئے آئی بی والے وہ کیا کر لیں گے؟ انہیں شبیر احمد شاہ کا سراغ ملا تو دوڑ کر ملٹری انٹیلیجنس کے پاس۔ ارے اگر ہم سے رابطہ کر لیتے تو ہم خاموشی سے شاہ صاحب کو پکڑ کر لے آتے اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوتی۔ شاہ صاحب سے بہت کچھ اگلوا کر ہی ان کی گرفتاری کا اعلان کرتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو بدر عالم، مجھے حمید شیخ چاہیے ہر قیمت پر، خواہ اس کے لیے ایس پی اللہ بخش کو بھی دھوکہ کیوں نہ دینا پڑے۔ میری مانو تو حمید شیخ کے اغوا کا منصوبہ بناؤ۔ اغوا کی کوشش میں کامیاب رہے تو اس کا ملبہ جے کے ایل ایف پر ڈال دیں گے، پھر کام نکلنے کے بعد کسی پولیس مقابلے میں اس کی ہلاکت دکھا دیں گے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ تجویز تو اچھی ہے لیکن ڈاکٹر سے بڑا ڈر لگتا ہے، بدر عالم بولا۔ وہ کیوں؟ ڈاکٹر گرو معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا، بڑا کائیاں ہے۔ اس سے شبہ بھی ہو گیا تو وہ فرمان جاری کر دے گا کہ اسپتالوں میں زخمی ہو کر آنے والے پولیس افسروں کی مرہم پٹی نہ کی جائے۔ وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے، یاد ہے آپ کو؟ چیف منسٹر نے خود معافی مانگی تھی۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا بدر عالم، تم تیاری کرو، میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے مزاحمت کی تو ایک دو کو گولی مار دینا، مجاہدین کے بھیس میں جانا سب کچھ آسان ہو جائے گا، سمجھے؟ سمجھ گیا، بدر عالم نے سر ہلایا۔ دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دونوں جانتے تھے کہ حمید شیخ سے وہ کتنے راز اگلوا سکتے ہیں۔ انہیں بہت کچھ معلوم تھا لیکن وہ اس اٹل حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ اب وقت ان کے ساتھ نہیں رہا۔ ان کی گفتگو چھپ کر سننے والے شخص نے ایک طویل سانس لی اور سیدھا ایس پی عبداللہ کی دفتر کی طرف دوڑ گیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ نوکری اتنی اہم نہیں جتنا مقصد اہم ہے۔ وہ محض کانسٹیبل تھا لیکن اصغر علی اور بدر عالم کی طرح بے خبر نہیں۔ اننت ناگ میں تو آگ لگی ہوئی ہے عاصم۔ سکندر نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھ کر اپنے اس ساتھی کی طرف دیکھا جو اس کی غیر موجودگی میں سری نگر کے کئی مسائل سے بہت کامیابی کے ساتھ نمٹ چکا تھا۔ سکندر کی واپسی کل ہی ہوئی تھی۔ عبد الحمید شیخ کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کی کامیابی کی تفصیلات سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ حمید کو ہسپتال سے اغوا کرنے کی کوشش زوبی کے گروپ سے تعلق رکھنے والی نرسوں نے کس طرح ناکام بنائی ہے تو اسے ایسا لگا جیسے کامیابی بہت جلد مجاہدین کے قدم چوم لے گی۔ اس وقت اسے اننت ناگ سے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہاں بہت زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں، کرفیو کے باوجود لوگ مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں۔ سوپور والوں پر اسے خاص طور سے حیرت تھی۔
وہاں بھی امیر کی گرفتاری اور اس کے ساتھی کی شہادت کے بعد سے اب تک مسلسل ہڑتال چل رہی تھی۔ جموں میں انتہا پسند ہندوؤں نے وادی کی ہڑتال پر برہم ہو کر مسلمانوں سے انتقام لینے کی جو سازش تیار کی تھی، اسے جموں میں موجود مجاہدین نے ناکام بنا ڈالا تھا۔ حکومت کے کئی حامی افراد کے گھروں اور متعدد سرکاری عمارتوں کے اندر پہ در پہ دھماکے ہوئے تھے، جس کے بعد انتہا پسند ہندوؤں کو سانپ سونپ گیا تھا۔ 2 روز قبل سری نگر میں فائرنگ ہوئی تھی، جس میں 2 افراد نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے افراد کے گروپ نے سینٹرل ریزرو پولیس کے ایک دستے پر دیسی ساخت کے بم پھینکے تھے، جس کے نتیجے میں 5 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ بھارت میں بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں مندر بنانے کی خبروں پر بھی مقبوضہ کشمیر میں احتجاج کی لہر سی آئی ہوئی تھی، اور 6 نومبر کو اسی سازش کے خلاف زبردست مظاہرے کیے گئے تھے۔ وادی کے علاقے میں حریت پسندوں نے انتظامیہ کو مفلوج بنا کر چھوڑ دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سری نگر کے ہندو پنڈتوں نے ان سے اپیل کی تھی کہ وہ انہیں تحفظ فراہم کریں۔ کشمیری پنڈت اب انتظامیہ پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ بھارتی جبر کے خلاف اگرچہ پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اننت ناگ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہاں کے لوگ کٹ پتلی پولیس اور انتظامیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ 9 نومبر کو یہاں زبردست تصادم ہو چکا تھا۔ پولیس اور آزادی پسند عوام کے درمیان 10 بدس لڑائی کے 4 اہم واقعات ہوئے تھے، اور ایسے ہی ایک واقعہ میں 40 پولیس والے زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد 9 نومبر کو بھارتی فوج کے دستے اننت ناگ میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں فلیگ مارچ کیا تھا، اور پوری وادی میں حریت پسندوں کی اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی۔ واہ! سکندر نے اننت ناگ کا ذکر کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کمال کے لوگ ہیں، جیوٹ بات کے سچے اور دھن کے پکے۔ انہوں نے فوجی فلیگ مارچ کے دوران بھی زبردست نعرے بازی جاری رکھی تھی برادر، عاصم نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ ہاں، مجھے ساری تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں۔ لگتا ہے کہ اس بار انتخابات میں بھارتی بیلٹ بکس خالی ہی رہیں گے، بالکل خالی۔ سکندر نے اس پوسٹر کی طرف دیکھا جو آج ہی سری نگر میں جگہ جگہ لگنے والا تھا۔ اس پوسٹر میں عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ انتخابات کے نام پر ہونے والے ڈرامے کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ایک اور پوسٹر پہلے ہی دیواروں پر چسپاں ہو چکا تھا، جس میں JKLF نے خبردار کیا تھا کہ ووٹ ڈالنے والے اپنا انجام یاد رکھیں۔ دونوں پوسٹروں میں ایک ہی بات کی گئی تھی، فرق صرف انداز کا تھا۔ آپ کی رائے کیا ہے جگموہن جی؟ وزیر داخلہ نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قدرے پرتشویش انداز میں پوچھا۔ اس وقت وہ کشمیر کے بارے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں تمام صوبائی وزیر داخلہ کے علاوہ داخلی سلامتی کے مشیر، امور خارجہ کی وزارت کا نمائندہ، فوجی نمائندے، سابق سول حکام، تمام ایجنسیوں کے اعلیٰ افسر اور سابق گورنر کشمیر بھی موجود تھے۔ جگ موہن وزیر داخلہ کے بالکل سامنے را کے سربراہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیا رائے دوں گا سرکار؟ اس سے پہلے بھی میری کبھی نہیں سنی گئی، جگ موہن نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ را کا افسر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ پھر بھی آپ اپنی رائے اوشیہ دیں۔ میری بنتی ہے کہ ہم اس کٹھن سمے سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بھارت دیش کو بچائیں۔ وزیر داخلہ نے پہلو بدل کر کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کشمیر ہاتھ سے گیا تو دیش کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، تب پھر آپ وہاں انتخابات نہ کروائیں۔ جگ موہن نے ڈوٹوک انداز میں جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وزیر داخلہ سر پٹا کر رہ گئے۔ آپ اعلان کر دیں کہ کشمیر میں لوک سبھا کے انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، اس طرح انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ جگ موہن نے زہر خند انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ چناؤ میں ہمارے لوگ ہی جیتیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات سے پاکستان کے حامی عناصر اور دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا جناب۔ جگ موہن نے اس بار تلخ انداز میں کہا، میں تو ان لوگوں کے دانشمند ہونے پر ہی شک کرتا ہوں جنہوں نے وہاں انتخابات کا ڈور ڈالا۔ انہوں نے آخر کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا؟ کیا انہیں یقین ہے کہ سیکورٹی فورسز پر حملے، بموں کے دھماکے، سرکار کے حامیوں کے قتل، مسلسل ہڑتال، کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے لوگوں کی مسلسل علیحدگی کے باوجود وہاں پولنگ کی گنجائش ہے؟ نہیں سرکار، اگر آپ کو پتہ نہیں تو میں بتاتا ہوں کہ وہاں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گرفتاریوں کے وارنٹ جاری کرنے سے انکار کر دیتے ہیں،
شبیر احمد شاہ کا ایک مقدمہ لے لیں، ایڈوکیٹ جنرل اور دوسرے سرکاری وکیل عدالت میں پیش تک نہیں ہوئے، لیکن ہم انتخابات کرانے پر مجبور ہیں۔ ہمیں پاکستان کی زبان بند کرنی ہے جو بار بار رائے شماری کی بات کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں اور لوگ بار بار اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بھارت دیش کے دائرے میں رہتے ہوئے ان انتخابات سے میں سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، جگ موہن نے جواب دیا۔ اگر حکومت وہاں انتخابات کرانے پر بضد ہے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، فیصلہ کرنے والوں کو زمین پر موجود حقائق کا علم نہیں، تصورات کی دنیا کے باسی ہیں، اور یہ کہ ان انتخابات کا نتیجہ بھارت کی ہار کی شکل میں نکلے گا، شکست کی شکل میں، یہ تو بھگوان ہی جانتا ہے۔ وزیر داخلہ ایک طویل سانس لے کر بولے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، پولنگ کی تیاری مکمل ہے، 22 نومبر زیادہ دور نہیں۔ ایسے وقت میں اگر چناؤ ملتوی کیا گیا تو پاکستان دنیا بھر میں ہمارا جینا دوبھر کر دے گا۔ نہیں جگ موہن جی، میری رائے یہ ہے کہ آپ انتخابات میں بھارت دیش کے حامیوں کی کامیابی کے لیے کوششیں کریں، اور پھر میں اس اجلاس میں مزید نہیں بیٹھ سکتا جس کے بلانے کا کوئی مقصد نہیں۔ جگ موہن اٹھ کھڑا ہوا، یہاں آ کر میرا وقت ضائع ہوا ہے، میری یہ بات پردھان منتری تک ضرور پہنچا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر جگ موہن واک آؤٹ کر گیا۔ اس وقت را کے نمائندے کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، کوئی بھی اس مسکراہٹ کو معنی نہیں پہنا سکتا تھا۔ سری نگر میں ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، انتخابات نامنظور، استصواب ہمارا حق ہے۔ اس نعرے پر مشتمل بینر جگہ جگہ لگے ہوئے تھے، ہر طرف پولیس، سیکورٹی فورس اور فوج کا گشت جاری تھا۔ دہلی دربار کے مخبروں کی ٹولیاں وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈی ایس پی اصغر علی جیسے سینکڑوں ضمیر فروش حریت پسندوں کے خلاف سرگرم تھے، جبکہ ایس پی عبداللہ جیسے ہزاروں غیور، باضمیر اور بہادر افراد آزادی کے متوالوں کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ اسی پس منظر میں پنڈت نہرو کا جنم دن آیا تو ہر طرف کالے جھنڈے نظر آنے لگے۔ جنم دن کی تقریبات ملتوی ہو گئی اور یہ سالگرہ منانے کے لیے بارہمولہ کے عوام نے پولیس ہیڈ کوارٹرز کو آگ لگا دی۔ اسی کے ساتھ بھارتی حکام نے کنٹرول لائن پر سختیاں شروع کر دی اور وہاں سے بستیاں اجاڑنے کا مکروہ کھیل شروع ہو گیا۔ بھارتی فوج ہر قیمت پر کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ 5 کلومیٹر کی ایسی پٹی چاہتی تھی جہاں سول آبادی موجود نہ ہو۔ اس مقصد کی خاطر بسے بسائے گھر اجاڑے جانے لگے۔ اس عمل کا رد عمل ہوا اور یہ بہت شدید رد عمل تھا۔ اس کے باعث بھارتی تسلط کے خلاف سری نگر میں جنم لینے والی تحریک جلد ہی کنٹرول لائن تک مقبول ہو گئی۔ دہلی سے تشدد کے آلات اور تشدد کے ماہرین کی کھیپ کوزہ وادی پہنچنے لگی۔ ہر طرف فوج نے ترنگا لہرانے کے لیے ڈیرے ڈال دیے۔ 16 نومبر 1999 کی شب مقبوضہ کشمیر میں تعینات کیے جانے فوجیوں کی تعداد 3 لاکھ ہو گئی۔ یہ 3 لاکھ فوجی بندوقوں، مشین گنوں اور توپوں سے لیس تھے، مگر ابھی یہ تعداد اس منصوبے کے مطابق نہیں تھی جو مقبوضہ کشمیر کے لیے جگ موہن راہ اور دیگر خفیہ ایجنسیوں نے تیار کیا تھا۔ ابھی مزید پلٹنوں، ڈویژنوں اور توپ خانوں کی ضرورت تھی۔ جگ موہن اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تک فوجوں کی تعداد کا ہدف وہ حاصل نہیں کر لیتا، منصوبے پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ معزز سامعین حضرات، جد و جہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔